میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پالیٹکس نہیں، یہ جہاد ہے۔ پروٹیسٹ کرنا آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے۔ جہاد میں تمہارے سامنے پالیٹکس نہیں کر رہا، میں تمہارے خلاف جہاد لڑ رہا ہوں۔ آپ نے گھر گھر جانا ہے اور آپ نے ہر ایک کو ایک چیز کہیں گے کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہی، یہ جہاد ہو رہی ہے حقیقی آزادی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے اپنے حقیقی آزادی مارچ کو جہاد کا نام دیا ہے، جس پر مخالفین انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب دونوں فریق مسلمان ہیں تو عمران خان اسے لڑائی کو جہاد کیسے کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کی طاقتور حلقوں کے ساتھ لڑائی اور اپنے مقصد کے ساتھ ڈٹے رہنا کیا واقعی جہاد ہے؟ یہ سب آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، عمران خان کی عمر اس وقت 70 سال ہو چکی ہے۔ انہیں سیاست میں آئے 30 سال ہو گئے۔ جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں، ان کا اور ان کی جماعت کا ایک ہی موقف رہا ہے کہ اس ملک میں انصاف لانا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جماعت کا نام بھی تحریک انصاف رکھا۔ تحریک انصاف کا بنیادی منشور انصاف کی فراہمی ہے اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہے۔ اسی نقطے پر عمران خان آج بھی چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ قاتلانہ حملے بھی ان کے حوصلے کو پست نہیں کر سکے۔ ناظرین، عمران خان نے الیکشن کا موقع ہو یا کوئی بھی مرحلہ، ہر معاملے کو جہاد سمجھ کر لڑا اور اپنے حمایتیوں کو بھی یہی تلقین کی کہ اسے جہاد سمجھ کر لڑا جائے۔ عمران خان تقریباً اپنی تقریر میں یہ معاملہ اٹھاتے ہیں۔ جب وہ حق و باطل کی بات کرتے ہیں تو اپنی تحریک کو جہاد سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پروٹیسٹ کرنا آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے۔ جہاد میں تمہارے سامنے پالیٹکس نہیں کر رہا، میں تمہارے خلاف جہاد لڑ رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ پالیٹکس نہیں، یہ جہاد ہے۔ آپ نے گھر گھر جانا ہے اور آپ نے ہر ایک کو جب دروازہ کھٹکھٹائیں گے ایک چیز کہیں گے کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہی، یہ جہاد ہو رہی ہے حقیقی آزادی کے لیے۔ گورنمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، پاکستان میں جب سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی، اس نے ایک تحریک شروع کر رکھی ہے جسے حقیقی آزادی کا نام دیا ہے۔ عمران خان نے کئی بار عوام سے درخواست کی کہ لوگ اس تحریک کو جہاد سمجھ کر اس میں شامل ہوں، کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں۔ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی لانا چاہتے ہیں اور ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ اس تحریک کو جہاد کہا، جس پر ان کے مخالف انہیں آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مذہبی معاملات کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے۔ علی ظفر صاحب، آج جو لاہور میں وکلا سے بھی خطاب کیا خان صاحب نے اور گجرانوالہ میں جلسے سے بھی خطاب کیا، اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں سیاست نہیں کر رہا، میں جہاد کر رہا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ ایک اس کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ آپ کے خیال میں ہمیں اپنی سیاست میں جب دونوں طرف مسلمان ہیں تو جہاد کا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو جہاد کی کئی اقسام ہیں۔ جہاد کو مسلسل عمل سے تعبیر کیا گیا۔ شریعت اسلامیہ کی روح سے اس کی 5 اقسام بتائی گئی۔ پہلی ہے جہاد بالعلم۔ یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعے قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلایا جاتا ہے تاکہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دنیا رشد و ہدایت کے نور سے منور ہو جائے۔ دوسری جہاد بالعمل۔ جہاد بالعمل کا تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ اس جہاد میں قول کی بجائے عمل اور گفتار کی بجائے کردار کی قوت سے معاشرے میں انقلاب برپا کرنا مقصود ہے۔ جہاد بالعمل ایک مسلمان کے لیے احکام الہیہ پر عمل پیرا ہونے اور زندگی کو ان احکام کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔ تیسرا جہاد بالمال۔ اپنے مال کو دین کی سربلندی کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جہاد بالمال کہا جاتا ہے۔ چوتھی جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالنفس بندہ مومن کے لیے نفسانی خواہشات سے مسلسل اور صبر آزما جنگ کا نام ہے۔ یہ وہ مسلسل عمل ہے جو انسان کی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے پر محیط ہے۔ شیطان براہ راست انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر نفس کو مطیع کر لیا جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے تو انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پانچویں جہاد بالقتال۔ یہ جہاد میدان جنگ میں کافروں اور دین کے دشمنوں کے خلاف
اس وقت صفا آرا ہونے کا نام ہے جب دشمن سے آپ کی جان، مال یا آپ کے ملک کی سرحدیں خطرے میں ہوں۔ اگر کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہو مارا جائے، اور قرآن کے فرمان کے مطابق اسے مردہ نہ کہو بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی جہاد کی اقسام۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان جو جہاد لڑ رہے ہیں وہ کون سا جہاد ہے۔ دوستو، ہمارے مطابق عمران خان جسے جہاد کا نام دیتے ہیں وہ جہاد بالعلم ہے اور جہاد بالعمل ہے، جس میں قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہوئے انسانوں کو اندھیرے اور جہالت سے نکال رہے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے معاشرے میں انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی تناظر میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک بیان بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جسے سننے کے بعد آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ عمران خان کون سا جہاد کر رہے ہیں۔ ذاکر نائک کا بیان پورا سنیں، جس کے بعد ہم آپ سے ایک اہم سوال پوچھیں گے۔ سب سے زیادہ بدنام لفظ اسلام اور قرآن میں جو موجود ہے، جو میڈیا جو سب سے زیادہ بدنام کرتی ہے آج کی تاریخ میں، وہ ہے لفظ جہاد۔ اور میڈیا ایسا پیش کرتی ہے کہ جہاد کی معنی کیا ہے۔ میڈیا کہتی ہے کہ جہاد مطلب کوئی بھی مسلمان جب جنگ کرتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے اپنی ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے طاقت کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، کوئی بھی وجہ سے اگر مسلمان لڑتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد۔ اور یہ غلط فہمی صرف غیر مسلمانوں میں نہیں، کئی مسلمانوں میں بھی ہے۔ میڈیا اسے اتنا عام کر چکا ہے کہ غیر مسلمان تو چھوڑو، آج کل اکثر مسلمان بھی سمجھنے لگے ہیں کہ اگر کوئی مسلم لڑتا ہے کوئی بھی وجہ سے، چاہے ذاتی وجہ ہو، چاہے پیسے کے لیے ہو، چاہے پاور کے لیے ہو، چاہے علاقے کے لیے ہو، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی بالکل نہیں ہے۔ جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے، جس کے معنی ہے جد و جہد، ٹو اسٹرائیو۔ جہاد مینس ٹو اسٹرگل۔ اور اسلامک شریعت اس کی معنی ہے کہ جب ایک انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ یہ افضل جہاد ہے۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور اسلامک پس منظر میں اگر ایک مسلمان یا کوئی انسان اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان میدان جنگ میں ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر ایک انسان حق کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے میدان جنگ میں ان سیلف ڈیفنس اگر جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد۔ اٹ مینس ٹو اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل، جد و جہد کرنا۔ عام طور پہ اگر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن میں پاس ہونے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے بھی کہتے ہیں جہاد۔ یہ عام جہاد ہے۔ جو پہلے 4 معنی میں نے کہا وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کئی قسم کے ہیں۔ جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کو کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ ناظرین، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کے معاملے پر تمام پہلو شیئر کیے، ذاکر نائک کا بیان بھی سنا، لیکن ہمارے لیے آپ کی رائے انتہائی اہم ہے، اس لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا عمران خان جس تحریک کو جہاد کا نام دے رہے ہیں، کیا وہ واقعی جہاد ہے یا نہیں؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔